ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 میں کچھ تاریخی حقیقتیں بیان کی ہیں، آئیے ان کو جانتے ہیں۔ پہلے آیہ مقدسہ کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا، آمینو، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالو، کہنے لگے، نؤمن بما انزل علینا، ہم اسے مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کے منکر ہو جاتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ یعنی قرآن حق ہے اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ قل، فرمائیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیوں کرتے رہے اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91، اس کا تفسیری عمود تو یہ بنتا ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم کیا جائے، اور پھر آیہ مقدسہ کے مفہوم کو جاننے کے لیے ہمیں اس تاریخی حقیقت کو بھی سمجھنا ہوگا کہ آسمانی کتاب تورات کے ماننے والے صرف اپنی ہی کتاب کو ماننے کا اقرار کر رہے ہیں، باقی سبھی آسمانی کتابوں کے منکر ہوئے جا رہے ہیں۔ انہیں اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا کہ یہ جو کتاب قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ مصدقا لما معہم، جو تمہارے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، پھر تم اسے کیوں نہیں مان رہے؟ قرآن کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تم سبھی آسمانی کتابوں کی تائید و تصدیق کرو، اس لیے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ چلو مان لیا کہ تم صرف اپنی ہی کتاب کو مان رہے ہو، جیسے کہ اس آیت میں کہا، نؤمن بما انزل علینا، ہم صرف اس پر یقین رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اس کے علاوہ کا کفر کرتے ہیں۔ چلو مان لیا تمہاری بات کو، لیکن تورات کے اندر تو موجود ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ تورات کے اندر تو موجود ہے کہ جس وقت وہ آئیں گے تم نے ان کو ماننا ہے، قیامت تک کے لیے ان کی نبوت ہوگی، ان کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوگا، قرآن کا بھی ذکر ہے۔ گویا تم تو اپنی کتاب پر بھی عمل نہیں کر رہے، تم تو اس کو بھی نہیں مان رہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ چلو تم کہتے ہو جی ہم پر جو نازل ہوا ہم اس کو مانتے ہیں، تو کوئی بھی آسمانی کتاب ہو، کوئی بھی آسمانی صحیفہ ہو، وہ کسی کو بھی قتل کرنے کا حکم تو نہیں دیتا، اس لیے کہ قرآن نے تو کہا کہ کسی ایک انسان کا قتل بھی ساری انسانیت کا قتل ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے اس سے پہلے؟ اگر تم کتاب ہی کو ماننے والے ہو تو تمہیں تو انبیاء کی عزت کرنی چاہیے، تمہیں تو انبیاء کا احترام کرنا چاہیے۔ تمہارے ایک گروہ نے انبیاء کو ناحق قتل کیوں کیا؟ بتاؤ ذرا، اگر تم مومن ہو، اگر تم ماننے والے ہو۔ قرآن حکیم سورہ بقرہ کی 91 نمبر آیت سکھاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کتاب قرآن کی صورت میں نازل کی ہے اس سے تعلق مضبوط کیا جائے، اور یہ دعوت انسانیت کو ہے۔
اگر انسان دنیا آخرت کی بھلائیاں کامیابیاں چاہتی ہے تو اس کو قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔